السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس اللہ رب العزت نے مجھ کو آپ کو بلکہ ساری انسانیت کو پیدا کیا۔ نہ صرف ہم سب کو پیدا ہی کیا ہے بلکہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری سب کی روزی کا بھی بندوبست کیا۔ تمام تعریفات تمجیدات تسبیحات اس اللہ رب العزت کی ذات بابرکت کے لیے جس کی خوبیوں کی نہ تو ابتدا ہے نہ انتہا، وہ اولاد سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ لاکھ ہاں کروڑ ہاں ریت کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر، سمندر کے پانی کے قطرات سے بڑھ کر، بے شمار بے حد و حساب انگن لا تعداد نبی کرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد میں اپنے رب کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اس جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جس موضوع پر بحث کروں گا وہ میرا موضوع ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر بحث کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب جمال بھی ہے، حسن۔ بہت سارے لوگوں کو اس وجہ سے بھی محبت ہو جاتی ہے کہ دوسرا خوبصورت ہے۔ تو آؤ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی، بیوٹی کی، خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، جن سے بڑھ کر اس روح زمین پر کوئی بھی خوبصورت اور حسین و جمیل نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوان لڑکوں کا اور لڑکیوں کا حال یہ ہے، اگر ہمارے لڑکے کوئی فلم مووی دیکھتے ہیں، اس میں کوئی ایکٹر کوئی ہیرو ان کو اچھا لگتا ہے، اس ہیرو کی خوبصورتی ان کو بھا جاتی ہے،
تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کاپی کرنے کی، جس طرح کا وہ ہیرو ڈریسنگ کرتا ہے وہ اسی طرح کی ڈریسنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے تو رب کعبہ کی قسم ہے بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ شرٹ اوپر نیچے پینٹ ہے، اوپر شرٹ ہے، شرٹ کا ایک پلو پینٹ کے بیچ میں دیا ہوا ہے آگے سے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے فلاں فلم دیکھی تھی اس میں فلاں ہیرو نے اس طرح کیا تھا۔ اور بعض لڑکوں کو میں نے جن کو نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ اسلام کی مقتضیات کا علم ہے، دینیات کیا ہے یہ نہیں پتا، لیکن شلوار ٹخنوں سے اوپر دیکھ کر کے دل خوش ہوا، لیکن جب پوچھا تو کہا مائیکل جیکسن نے یوں کیا تھا اس لیے کیا ہے۔ وہ مائیکل جیکسن اپنی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھتا تھا، اس وجہ سے ہمارے بہت سارے نوجوان اس کو آئیڈیل بنا کر کے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں۔ تو جہاں تک ہماری لڑکیوں کا حال ہے وہ بھی سن لیجیے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ڈرامہ چلتا ہے تو پوری ایک سیریل چلتی ہے، اس میں کوئی لڑکی خوبصورت ہے تو ہماری لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ اسی طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں، اسی طرح کا ہیئر سٹائل بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ تو یہاں تک نوٹ کرتی ہیں کہ یہ جس طرح مسکراتی ہے میں بھی ویسی مسکرانے کی کوشش کروں، جس طرح یہ اپنے منہ کے زاویے بناتی ہے میں بھی بالکل ویسے ہی زاویے بناؤں، اور یہاں تک کہ جس طرح یہ کھانا چباتی ہے، لقمے کو چباتی ہے میں بھی بالکل ویسے ہی چباؤں۔ کیوں؟ اس کی خوبصورتی اس کو بھا گئی ہے۔ اور یہ سارے کے سارے فیک جعلی 2 نمبر۔ آؤ میں تجھے فیکٹ ہیرو کی بات کرنے جا رہا ہوں جو کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے، اس سے بڑھ کر اس کائنات، اس روئے زمین کے اوپر اس سے بڑھ کر کوئی اور حسین نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہیں۔ سنن دارمی ہے، مقدمہ ہے، حدیث نمبر 61 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، اور ذرا حدیث ہی پڑھتے ہیں، ان ابی عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر قال قلت لربی بنت معوذ ابن افراء صفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا بنی لو رأیت الشمس طالیۃ۔ حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار ابن یاسر نے پوچھا ربیہ بنت معوذ سے رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اے اماں جان ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، کتنے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے۔ تو آگے سے ماں نے کہا اے میرے بیٹے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو تم یوں سمجھتا جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے؟ صبح کا جب سورج نکلتا ہے اس کی کرنوں سے، اس کی روشنی سے انسان کی آنکھوں کو نقصان نہیں پہنچتا، دیکھ سکتا ہے۔ اس وجہ سے صبح کے سورج کے ساتھ تشبیہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن۔ یار انہوں بند کر دے بیٹا، بیٹھ جا، چھڑ دے انہوں، اتھے جا، بند کر دیں اتھے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پیر و مرشد کے حسن کی بات کر رہا ہوں، اور تحسین الکمال صفحہ نمبر 200
67 ہے. اس حدیث کی راویہ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. فرماتی ہے گرمیوں کے دن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول تھے، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، نبی کسی کام میں لگے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں آپ کو مسلسل دیکھ رہی تھی. نبی کام میں میری آنکھیں اپنے محبوب کو دیکھ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو الخبیر ایک شاعر گزرا ہے، ابو الخبیر حزیلی، عرب کے اندر بہت پرانا شاعر تھا. اس نے اپنی محبوبہ کے لیے شعر کہے تھے، ماں عائشہ نے وہی شعر اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے. اب گرمیوں کے دن، حدت اور شدت کی گرمی، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے بیٹھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہیں، آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں اور پسینہ آپ کی پیشانی پر قطرات کی طرح بہہ رہا ہے. میری ماں نے کہا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ سِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْقِ الْأَعْرَضِ الْمُتَحَلِّلِ. میرے پیغمبر کی پیشانی پر پسینے کے قطرات ایسے چمک رہے تھے جیسے کالے بادلوں کے اندر بجلی چمک رہی ہو. اللہ اکبر، کیا حسین و جمیل ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ، آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی کیا تھی. پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ جن کا مقام ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں لکہ رسول میرے دل کی 3 تمنائیں ہیں، میری 3 خواہشیں ہیں. ایک یہ کہ ابو بکر کا مال ہو، خرچ کرنے والے ہاتھ آپ کے ہو. دوسرا بیٹی میری ہو، نکاح میں آپ کے ہو. اللہ اکبر. تیسرا کہا اللہ کے رسول آنکھیں ابو بکر کی ہو، چہرے آپ کا ہو اور مسلسل ابو بکر دیکھتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے حسین. اور یہی وجہ تھی، میری ماں عائشہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. اگر میرے یوسف کو دیکھتی تو اپنے کلیجوں پر چھریاں چلا لیتی. اور میری ماں نے سچ کہا. غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام نے جنگ کا اعلان کیا. ایک عورت اپنا نومعلوم بچہ لے کر کے اور دودھ پینے والا شیرخوار بچہ اٹھا کر کے محمد کی بارگاہ میں آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اللہ کے رسول آپ نے جنگ کے لیے اعلان کیا ہے، میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنگ لڑوں گا، یہ اس کو سنبھالوں گا. کہا میرے آقا میں اپنے بیٹے کو اس لیے پیش نہیں کر رہی کہ آپ جنگ میں اس کو سنبھالے، بلکہ نبی جب تجھ پر تیر آئے میرے بیٹے کو آگے کر دینا. لوگوں نے اپنے جگر گوشے پیش کر دیے نبی کا چہرہ دیکھنے کے بعد. نبی کا مکھڑا دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے لوگ اپنے بیٹوں کو یتیم کرنے سے نہ ڈرے اور گھر بار چھوڑنے سے نہ ڈرے. نبی کے چہرے کو دیکھا، لوگوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ ہونے سے نہ ڈرے. تبھی تو مجھے ماں عائشہ کی وہ بات یاد آئی. کہتی ہیں مصر والیوں نے یوسف کو دیکھا، ہاتھوں پہ چھریاں چلا دی. میرے محمد کو دیکھ لیتی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے کلیجوں پہ چھریاں چلاتی. غزوہ احد ہے، احد سے واپسی ہوئی، ایک بڑھیا مدینے کے باہر آ کر کے کھڑی ہو گئی.
ایک آنے والا آیا، کہتا ہے اماں جان تیرا بیٹا جنگ کی نظر ہو گیا ہے۔ کہا یہ چھوڑو، بتاؤ میرے محمد کا حال کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا آیا، کہا تیرا شوہر بھی جنگ میں شہید ہو گیا ہے۔ کہا یہ بھی چھوڑو، بتاؤ میرے محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا آیا، کہا ہے بڑھیا تیرا بھائی بھی جنگ میں مارا گیا ہے۔ کہا یہ بھی چھوڑو، بتاؤ میرے محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھا آیا، کہتا ہے بڑھیا تیرا باپ بھی جنگ کی نظر ہو گیا ہے۔ چار رشتے داروں کا تذکرہ سننے کے بعد ان کی شہادت کا، پھر بھی کہتی ہے بتاؤ میرے محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا تو دوسرے محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کے پاس پہنچی تو کیا کہتی ہے، سنو مسلمانوں، فرمایا کل مصیبت بعد جلت، پیغمبر تیرا چہرہ اتنا بابرکت ہے، رب کعبہ کی قسم اس کو دیکھنے کے بعد کوئی باقی رہتا ہی۔ سچ کہا تھا میری ماں عائشہ نے، میرے پیغمبر کا چہرہ اتنا بابرکت اور خوبصورت ہے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھا ہاتھ کاٹے، مکے والوں نے میرے محمد کو دیکھا تو اپنے جگر کوزے پیش کر دیے۔ اور کس کس کی شہادت کا تذکرہ کرو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں باپ، اے میرے ابا جان تو میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آیا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن جس نے محمد کے چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، میرے پیارے ابو بکر نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے میرے بیٹے، اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا میں تجھے اپنا بیٹا نہیں بلکہ محمد کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ یہ تھے وہ لوگ۔ اور شیخ سعدی نے بڑی پیاری بات کہی، کہتے یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما قال حق بعد خدائے بے ہی قصہ مختصر۔ کہتے ہیں یا صاحب الجمال، اے حسینوں کے حسین، اے خوبصورت لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت والے، اور فرمایا یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، من وجہ کنوریر، تیرا چہرہ چاند جیسا بلکہ چاندنی میں کہوں تجھ سے نور لے کے روشن ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ مجھ سے ممکن نہیں ہے لا یمکن الثناء، کہ پیغمبر خدا میں تیری ثنا بیان کر سکوں، تیری تعریف اور تیری نعت بیان کر سکوں۔ میں تو یہ کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے عظیم ہستی ہے تو محمد تیری، سب سے زیادہ خوبصورت ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات ہے۔ اور غالب تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ غالب نے کہا غالب سنائے خواجہ پیستہ قضا شتین کا ذات پاک مرتبہ دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم است۔ غالب تجھ میں کیا طاقت ہے، اے ادیب تجھ میں کیا طاقت کہ تو اپنے ادب میں بیان کرے، اے شاعر تجھ میں کیا طاقت کہ تو اپنے شعر میں بیان کرے، اے مفسر تجھ میں کیا طاقت تو اپنی تفسیر میں بیان کرے، اے مقرر تجھ میں کیا طاقت تو اپنی تقریر میں بیان کرے۔ پیغمبر کی ثنا کو، پیغمبر کی خوبصورتی کو غالب کہتا ہے جس کا وہ نبی اور رسول ہے، میں اسی خدا کو اس کی ثنا سونپتا ہوں کہ اللہ نہ تو غالب نبی کی ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ مفسر نبی کی ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ ادیب نبی کی ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ مورخ نبی کی ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ پروفیسر نبی کی ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی عالم نبی کی ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے۔
اے رب تیرا نبی رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ثنا میں تجھی کو سونپتا ہوں، تو ہی اس کی ثنا کا حق ادا کر سکتا ہے، باقی کسی بندے کے اختیار میں نہیں کہ وہ نبی کی ثنا کا حق ادا کر سکے۔ اللہ اکبر۔ اور ام معبد کا واقعہ آپ نے بہت سن رکھا ہوگا۔ ایک مومن پیغمبر سے محبت کرنے والا جب اس واقعے کو اپنے سامنے رکھ لینا، عربی اس کی ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھ لے، رب کعبہ کی قسم ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ بڑے گنہگار ہے، غلطیوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن محمد کا دیدار خواب میں کروا سکتا ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ چند منٹوں کی ملاقات ہے، صرف وہ صحرا میں بیٹھی عورت خیمہ سب چند منٹوں کی ملاقات ہے۔ میرے رب نے شان یہ دی ام معبد کو کہ آج کوئی سیرت کی کتاب خالی نہیں جس میں ام معبد کا تذکرہ، اور جب تک دنیا رہے گی ام معبد کا تذکرہ باقی رہے گا۔ پورے واقعے کے لیے تو پورا جمعہ چاہیے، لیکن صرف جو اس نے حسن بیان کیا ہے میں وہ حسن بیان کرنا چاہتا ہوں، جو نقشہ کھینچا ہے۔ میں قربان جاؤں اے ام معبد، تیرے اس تخیلات اور تیرے اس خیالات کا اور الفاظ کا، جو تو نے ان خیالات کو الفاظ کا جامع پہنایا ہے۔ شوہر واپس آئے، دیکھا گھر میں خوشبو ہے، آج تو لہر بہر ہے۔ پوچھا تو ام معبد نے کیا کہا؟ قالت ام معبد الخزاعیۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهي تصف لزوجها ظاہر الوصا ابلج الوجه حسن الخلق ولم تعب سجلا ولم تضرب به صلا وسیم کسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سعل فی عنقہ ستن احور اکحل اسج اقرب۔ شدید سواد الشعر وإن سامت علاہ الوقار وإذا سامت علاہ الوقار وإن تکلم علاہ البہاء وأجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأهلاه من قريب حلو المنطق فصل لا نصر ولا حجر كأن منطقه خضرات نسم يتحدرن الربيع ولا ترهمه عين من كسر ولا تشنعوه من طول حزن بين حسنين ولا ترهمه حسن بین حسنین فهو انظر الثلاث منظرا واحسنهم قدرا ويحفون وله فقال يحفون به واذا امر تبادروا الى امره محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ ام معبد اپنے شوہر کو نقشہ بیان کر کے بتاتی ہے، کہا ظاہر الوصا روشن چہرے والا، ابلج الوجہ کشادہ چہرے والا، پہلے کہا روشن چہرے والا، پھر کہا کشادہ چہرے والا، پھر کہا حسن الخلق بنتر بناوٹ میں حسینوں کا پیکر، اللہ اکبر، اور کہتی نا پیٹ بڑا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیٹ سے نفرت کی ہے،
فرمایا کہ امت قرب قیامت کے نزدیک بڑی بڑی تندوں والے ہوں گے، اور بڑی تند سے نبی نے نفرت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیٹوں کے اوپر غور کرو، ان کو زیادہ بڑا نہ ہونے دو۔ بڑے پیٹ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی ہے، اور ویسے بھی بڑا پیٹ بیماریوں کا گھر ہے۔ ایسی بڑا پیٹ نہیں، بالکل ایسا پیٹ کہ نہ بڑا نہ بالکل بیچ میں ہے۔ اور فرمایا وَلَمْ تُسْرِ بِهِ صُلَا، گنجا پن بھی نہیں تھا، سر پہ بال تھے، وہ بھی گنے خوبصورت۔ آگے کہتی ہیں وسیم کسیم، دو لفظ بولے، ایک وسیم دوسرا کسیم۔ وسیم حسین و جمیل، کیا خوبصورت وائٹ، ایسا خوبصورت رنگ، اور کسیم کا مطلب ہے نقش و نگار، کالا ہونا، کوئی رنگ نہ پکا بھی ہوئے، نقش و نگار خوبصورت ہونا تو بھی پھاپتا ہے، خوبصورت لگتا پرسنالٹی لگانا۔ لیکن اگر نقش و نگار بھی بہترین باکمال ہوں تو اتنے خوبصورتی بھی انتہا دی ہوئے، کیا بات، پھر تو سونے تے سواگان، کیسی خوبصورتی، کیسے نقش و نگار۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بٹھایا، خود سامنے بیٹھ کے فرمایا حسان ساڑی نعت ہی سنا دے۔ اللہ فرمایا حسان، یہ ٹیشو ہے کسی کو حسان رضی اللہ تعالیٰ آج ساٹھی نعت ہی سنا دے۔ حضرت احسان بن ثابت سامنے ممبر پہ بیٹھے کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ جو میں بتانے جا رہا ہوں، وسیم کسیم، محمد نے کہا کہ آپ کی خوبصورتی وہ بھی انتہا کی، نقش و نگار وہ بھی انتہا درجے کی خوبصورت۔ اب احسان بن ثابت کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، دیکھی کیسے، آپ سے بڑھ کر کسی ماں نے خوبصورت جنا ہی نہیں۔ اور خلقتا مبرأ من کل عیب، مجھے تو یوں لگتا ہے اے پیغمبر آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، گویا جس طرح آپ کہتے گئے آپ کو آپ کا رب بناتا گیا۔ اللہ اکبر، آپ تو اپنی من مرضی کے مطابق بنے ہیں۔ یہی ہے نقش و نگار، جس طرح انسان سوچتا ہے، تخیل کرتا ہے، اللہ اس سے بہتر۔ اللہ اکبر، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تو اس انسان کو بنانے والا ہے۔ اسی لیے کہا وسیم کسیم، وہ انتہا درجے کے خوبصورت، نقش و نگار بھی بہت بہترین، جہاں جو چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، جیسے ہونی چاہیے ویسے، اب کیسے آگے اس کا نقشہ اس نے کھینچ لیا ہے۔ کہتی ہیں فی عینی تعجن، چمکدار آنکھیں، اللہ اکبر۔ اب یہ نقش و نگار کا آگے نا کھینچ رہی ہے۔ فی اشواری وطفن، اس کے جو بال ہیں وہ کالے سیاہ ہیں، اور آگے کہتی ہیں کہ ان کی ستون، اور آپ کی فی صوتی سالو، بھاری آواز ہے، کہ ان کی ستون، آپ کی گردن لمبی ہے۔ احوارو، یہ حور سے لفظ نکلا ہے، احوارو، ہا وا راج کا مادہ ہے سمجھ۔ احوارو کہتے ہیں کہ بہت ہی موٹی موٹی آنکھوں والے، اور آگے کا اکہلو، سرمگی آنکھوں والے، کاجل لگا ہوا ہے آنکھوں میں، کیا خوبصورتی رکھے کا۔ حور کی موٹی موٹی آنکھیں نا، تو بالکل حور کے لیے لفظ حور ہے، یہاں احورو ہے، اس سے بھی بڑا لفظ ہے۔ اس میں جتنے حرف ہیں خود بتا رہے ہیں، حور سے زیادہ لفظ ہے، ایک حرف ہے اس کے اندر۔ احورو، موٹی موٹی آنکھوں والے، اور اکہلو، سرمگی آنکھوں والے، سرما لگا ہوا ہے، کاجل۔ اور آگے کیا فرمایا؟ احورو اکہلو ازچو، بریک بریک لمبے آئی برو۔ اللہ، یہاں عورتیں بناتی ہیں یہ بریک، اور آگے اقرن، باہم ملے ہوئے،
لمبے لمبے بریک، یہاں عورتیں اپنی خوبصورتی کو دوبالا کرنے کے لیے اپنی بروٹوں کو بناتی ہیں، آئی برو کو بناتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی برو بنے ہیں لمبی پلکوں والے، اور بریک بریک آئی برو بھی لمبے، اللہ اکبر، اور وہاں ملے ہوئے، اور سر کے بال بالکل کالے. اور آگے کہتی ہیں شدید السواد شہر وَإِذَا صَمَتَ عَلَاهُ الْوَقَارُ، جب آپ خاموش ہوتے تو باوقار لگتے، اور جب بولتے تو آپ کا روب ہوتا، اور آپ اتنا میٹھا بولتے کہ موتیوں کی لڑی پرو دیتے. اللہ اکبر، دل کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. اور یہی عالم ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ سے بات کرتے تو صحابہ ایسے سنتے چڑیاں سمجھتی ہے کوئی پتھر نما چیزیں کھڑی ہیں، اوپر بیٹھ کر کے سروں پہ اڑ جاتی، ان کو خبر تک نہ ہوتی. اتنی توجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا کی بات سنی جاتی تھی. اور کہتی ہیں حلو المنطق فضل لا نظر، کوئی لمبا چوڑا نہیں بولتے تھے، بولے تو بولے ہی نہیں جا رہے تھے، مختصر اور جامع بات کرتے اور جچی تلی گفتگو کرتے تھے. بہت بکمال گفتگو ہوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے آقا کی، میرے پیر کی. جب اس سے بڑھ کر، اسی لیے تو ہم نے کہا کہ جب سے محمد کو دیکھا ہے دل میں کوئی اور جچتا ہی نہیں ہے. ہمیں اور کا راستہ مت بتاؤ کہ یہ راستہ امام شافعی کی طرف جاتا ہے، یہ مالکی کی طرف جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کی طرف جاتا ہے، حنبلی کی طرف جاتا ہے، یہ کوفہ بغداد کی طرف جاتا ہے. ہمیں نہ بتاؤ، کیونکہ ہم نے محمد سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین کوئی دیکھا ہی نہیں. اور آگے کہتی ہیں کہ آپ اتنے حسین و جمیل ہیں کہ دو سبز شاخوں کے اندر جیسے ایک تیسری شاخ ہو جس پر پھل لگے. اللہ کیا کمال ہے. اور فرماتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد آپ کی جان نثاروں کا گھیرا ایسے رہتا کہ آپ کوئی حکم دیں وہ حکم کو بالکل بجا لانے کے لیے تیار بیٹھے. محفوظ محشود آپ مختوم ہیں، مطاع ہیں، یعنی کہ آپ سردار ہیں وہ جن کی خادمیت کے لیے سب تیار ہیں. اللہ اکبر. اور آپ کی ہر کوئی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے. لا آپ ہی سن، آپ فضول لغو فحاش گوئی نہیں فرمانے والے تھے. تو یہ حضرت ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا نقشہ کھینچا. اور اس طرح مسجد نبوی تھی، 14ویں کا چاند تھا، پورے جوبن پر تھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ داری دار چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی. تو جب میں مسجد نبوی کے اندر آیا تو میں نے کہا آج پتہ چلے گا کہ یہ زمین کا چاند خوبصورت ہے یا آسمان والا چاند خوبصورت ہے. کبھی نگاہ ڈالتے ہیں زمین والے چاند کے اوپر، کبھی نگاہ ڈالتے ہیں آسمان والے چاند کے اوپر، بار بار دیکھے جا رہے ہیں. تو جب فیصلہ کیا تو کیا کہتے ہیں آسمان والے چاند اگر تو بھی روشن ہوا ہے تو میرے محمد کے نور سے روشن ہو. اتنے خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اونٹوں کا نا بیچنے والے تاجر آئے، شہر سے باہر ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قیمتی اونٹ خرید لیا، مول ہو گیا، مکمکا ہو گیا بالکل. آپ نے پیسے نہ دیے تو آپ نے اونٹ لیا اور چل پڑے. اب وہ کافی دور تھے شہر سے. اب پیچھے سے اس نے بھی انکار نہیں دیا. پیغمبر کا چہرہ اتنا حسین تھا، بس وہ چہرے کو دیکھتا گیا. نبی نے نبی کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی دیتا ہے سلسلہ. آپ نے پیسے بھی نہیں دیے، جب مکمکا ہوا ہے اتنے میں آپ نے پیسے نہ دیے، اس نے مہار دے دی، آپ نے پکڑی، آپ شہر آ گئے.
اب پیچھے سے اس کے دوسرے ساتھوں نے کہا وہ اونٹ ہمارا، کہا وہ تو لے کے نہ ہم اس کو جانتے، نہ تو جانتا، نہ وہ ہم کو جانتا، تو نے اونٹ دے دیا۔ وہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا جھگڑو نہیں، جھگڑو نہیں، اگر وہ نہیں شخص دے گا، وہ بڑھیا بھی نہیں جانتی تھی اس کو، اگر وہ شخص تمہیں پیسے نہیں دے گا تو میں بڑھیا دوں گی، کیونکہ اتنا چہرہ جو خوبصورت حسین و جمیل ہو وہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا روشن چہرہ، اتنا حسین و جمیل چہرہ وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ یہ تو یہاں کی بات ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنا خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، بابرکت چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن پر جتنے واقعات بیان کرنا چاہوں اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن مجھے آخر میں 5 منٹ کسی اور بات پر بھی ڈیوٹی دی گئی ہے، وہ بھی میں نے بولنی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ 5 منٹ بھی آپ کے اوپر لگا دوں، لیکن آخر میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، بس یہ میری پوری تقریر کا نچوڑ ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ، بلکہ بہت سارے کیا سارے کے سارے شاہد فریدی کو جانتے ہوں گے، جانتے جن بھائیو، ناراض نہیں ہونا، لیکن میں ممبر تے بہ کے باوضو ہو کے قسم رب دی اٹھا کے کہہ سکدا تسی جان دے جے پر تانوں نہیں جاندا، مر جاؤ بھوک نال تہاڈا کم چلے نہ چلے اونوں فکر نہیں، تہاڈے چوں بہت سارے نے اپنا آئیڈیل ٹنڈولکر نو بنایا ہوئے گا، یوراج نو بنایا ہوئے گا، بہت سارا کسی ازمام الحق نو بنایا ہوئے گا، سلمان خان نو بنایا گا، شاہ رخ نو بنایا گا، بڑے سارے جانتے ہوں گے، لیکن جنہاں نو اپنا آئیڈیل بنایا ہے نا، نہ تو مینوں جانتے نے، نہ انہوں نے میری فکر ہے، میں کھاواں سوواں، میں باہر دھوپ تے یا میں بھوکا رہا، میں سردی تو بچیا یا میں سردی چ مر رہا، کوئی فکر نہیں ہونا۔ لیکن افسوس ہے اس گل کا کہ آپ سارے انہوں نے جانتے ہیں جنہوں نے اپنی فکر نہیں، تو انہوں نے اپنے آئیڈیل بنایا جنہوں نے اپنی، لیکن رب کعبہ دی قسم محمد دی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر مرشد دی شخصیت انج دی آ کہ میرے نبی نو اپنے ایک ایک امتی دا فکر فانا آخذ بحجتکم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک ایک امتی کو اس کی کمر سے پکڑ کر کے جہنم سے دور کھینچ رہے ہیں، لیکن یہ امتی جہنم میں گر رہا۔ میرے نبی پہاڑوں میں روئے میرے اور تیرے لیے، نبی غاروں میں روئے میرے اور تیرے لیے، نبی معراج پہ جائیں تو تذکرہ کرے تو امت کے لیے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب کل قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گواہ چھپا کے رکھی ہے، وہ بھی میرے اور تیرے لیے آج، لیکن افسوس ہم نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو ہماری ایک ایک فکر ہے، ایک ایک لمحے کی فکر ہے، جس نے ہمیں کسی موڑ پر تنہا چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور ہم سے تو بہتر وہ تھا مدراس کا، وہ یونین کا جو غیر مسلم یونین کا جو یونین تھی، مزدوروں کی لیبر کی یونین تھی، اس کا جو صدر تھا وہ غیر مسلم تھا، مجھ سے اور آپ سے وہی بہتر تھا، جس نے سوچا کہ محمد کیسے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہوا؟ مدراس میں ایک فیکٹری کا مالک تھا، مسلمان تھا، اچھا بہت امیر لوگ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بہت نیک ہیں، اللہ رب العزت نے دولت بھی دی ہے، وہ دولت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خود بھی اللہ کے لیے بخو ہیں۔ اب اس کی عادت کیا تھی کہ وہ جب بھی اپنے آفس آتا تو سیرت کی حدیث کی کوئی کتاب پڑھتا تھا۔ اب ہوا کیا، اس نے حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآتوا الأجیر قبل أن يجف عرقه، مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اس نے اپنے
جو فیکٹری کا مینیجر تھا اس کو فون لگایا، جلدی میرے آفس میں آ جا۔ اس نے کہا آج کے بعد اعلان کر دے جتنی میری فیکٹری ہیں سب میں ہر مزدور کو اس کی مزدوری شام کو دی جائے گی، روزانہ کی روزانہ۔ لیکن مزدور کی مرضی ہے، آپشن ہے اس کے لیے، چاہے تو روزانہ لے لے، چاہے ہفتے بعد لے لے، چاہے 2 دن کے بعد، چاہے 1 ماہ کے بعد، اب اس کی مرضی، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے ہر مزدور کو چاہے 2 گھنٹے کام کرے اس کو 2 گھنٹوں کی جتنا بچتا اس کو دو۔ اب ہوا کیا، مدراس کے سارے مزدور اس فیکٹری میں، اس مالک کی فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے بس جڑے ہوئے، سب کا دھیان احسان نوکری مل جائے۔ اب جو لیبر کا مزدور یونین کا صدر تھا وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا سارے مزدور اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ وہ اس فیکٹری کے مالک کے پاس آیا جو مسلمان تھا، اس نے کہا کہ سارے مزدور تیری فیکٹری میں کیوں کام کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، تو یہ قانون میں نے لاگو کر دیا۔ اچھا، یہ چلا گیا۔ صبح بالکل ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، یہ فون لگاتا ہے فیکٹری کے مالک کو، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حاضر ہو۔ وہ آیا، کہتا ہے رات بھر سونے نہیں دیا، میں اس عظیم انسان سے ملنا چاہتا ہوں، ہمیں قدر نہیں ہے رب کعبہ کی قسم، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کی نہیں ہے۔ دکھ اس بات کا ہے جس نے کسی لمحے چھوڑا نہیں ہے اپنے امتی کو کسی کو۔ اس نے کہا میں اس عظیم شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وہ تو آج سے 1400 سال پہلے تھے، وہ بھی مکہ صحرا میں۔ اس نے کہا وہ کتنے عظیم انسان تھے جس کو مدراس کے مزدوروں کا اتنا خیال تھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہم نے جتنے بھی اپنے آئیڈیل نبی کے علاوہ بنا رکھے ہیں، نہ ان کو ہماری حالت کی پرواہ ہے، نہ ان کو ہمارے رہنے سہنے کی پرواہ ہے، نہ ہماری صحت کی، نہ ہماری روزی کی، نہ ہماری کسی چیز کی پرواہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں، جس سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں، جس کی زندگی کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال چکے ہیں، جس کی سیرت کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، وہ نبی تو اتنے بابرکت ہیں، سارے نبیوں کو اللہ نے اختیار دیا، سب نے دنیا میں دعا مانگ لی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اختبات، میں نے اپنی دعا کو چھپا کے رکھا ہے اپنی امت کے لیے، کل قیامت کو ان کی شفاعت کروں گا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، ہم نے کیوں نہ نبی سے وفا کی، ہم نے کیوں نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کی۔ مجھے ایک عالم کا واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ عمرے کے لیے گئے، بہت پہاڑ کے اوپر چڑھے، ہاتھ اٹھائے ہیں رب سے دعا کر رہے ہیں، اللہ جن جن پتھروں پہ پیغمبر کے قدم آئے ان کو زبان دے، وہ مجھ کو بتائے، وہ مجھ کو بتائے کہ مجھ پر نبی نے مقدم رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ ان کو چومنا چاہتا ہوں۔ ساتھ والے کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے مسلسل وہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے رب کے سامنے۔ کہا یکدم اس نے ہاتھ پھیرے اپنے چہرے پر، دعا کا اختتام کرتا ہے، اٹھتا ہے، پتھروں کو چومنا شروع کرتا ہے۔ اس کو آواز آ رہی ہے کہ ایک پتھر اس کو بتا رہا ہے، وہ اور احد کا پہاڑ جو نبی سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہے جب نبی سے محبت، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ، اللہ جہاں لیٹے ہیں ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کبھی ان کی کوئی تقریر اٹھا کے دیکھو، جب بھی پیغمبر کا نام آتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ، منہ بھر کر کے، اللہ کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت ہے، کتنی محبت ہے بتاؤں؟ ہاں جی، سبحان اللہ۔ ہمارے نا ہاں جی، ہمارے ادھر یزدانی صاحب تھے، بعد میں انہوں نے، وہ اس وقت علامہ صاحب کے دور میں نا وہ یوتھ فورس کے ضلع اکاڑا کے وہ صدر تھے۔ اب وہ واقعہ سنا رہے ہیں،
کہتے میرے قائد کا مجھے فون آیا، لاما صاحب نا سموسوں اور پکوڑوں کے بہت شوقین تھے، کہتے ہیں کہ میرے لیے سموسے اور پکوڑے لے کے میں فلانی جگہ پہ ہوں، ملتان انہوں نے جانا تھا تقریر کے لیے، کہتے میں نے نا اپنے قائد کے شوق میں 200 روپے کا، اس وقت 200 روپے بہت تھا، میں نے اس کے سموسے اور پکوڑے لیے، کہتا میرا رب گواہ ہے میرے قائد نے سموسے کی ایک لقمہ لیا ہے، صرف ایک کس کو کہتے ہیں ڈکی لائی ہونا، ایک دند لایا تو منہ چ سٹ کے کہندے تم معاشا دے گستاخو سموسے لائے۔ اللہ کہتا رات میں نے کیسی گزاری رب جانتا ہے، مجھے ساری رات سکون نہیں ملا، میں نے کہا میں کب واپس آؤں، لاما صاحب کے ساتھ چلے گئے، کہتا ملتان سے واپس آئے، میں نے بجائے رام کرنے کے میں سیدھا اس کے پاس پہنچا، میں اس بابے کے پاس پہنچا جس سے سموسے لیے تھے، میں نے کہا جی میرے قائد نے بڑی محبت کے ساتھ آپ کے سموسوں کو کھایا، کہا بڑے مزے، کہتے جی مومن پائیوں نے، میں کہتا اور لعنت ہی تیرتے ہیں۔ یہ وہ اس وقت یہ کفیت ہوتی ہے جب بندہ محبت میں انتہا کا پہنچا ہو۔ کبھی محبت کو پا کے تو دیکھو پتہ چلے، بندے نہ دل تو دل مل جاندے، سانجے ہو جاندے جی، یقین کرو، سانساں ایک ہو جاندیاں جی، لمحات ایک ہو جاندے نے۔ ماں نو اپنے بیٹے نہ محبت ہوندی نا، بعض کات ماں نو اگر بچے نو باہر خوش ہو رہا تو ماں دے دل نو تڑک پہنچ دی ہوندی، فیل کر رہی ہوندی۔ ہاں جی، تو لہذا 3 منٹ ویسے اتنے چلے گئے، گل میں اور یہ پتہ لگ گیا کہ جڑے اتنے سونے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات چ انہاں رنگا سونا تو حسین کوئی نہیں، تو وعدہ کرنا ہے کہ پاویں سیرت دی کوئی کتاب کا رکھ لو، پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ 2 منٹ ہوتے تو میں شروع حاضر ہویا جی جی، اے محبت رسول دی بات ہے، 2 منٹ ہوتا 2 منٹ تے سیرت دی کوئی کتاب تسی اپنے گھر رکھو انشاءاللہ، اس سیرت دی کتاب دا تسی مطالعہ کرنا۔ تو دوسری گل کہ کوشش کرنی ہے، کوشش انشاءاللہ کہ زندگی چ جڑے موڑ تے بھی تسی نبی نو اگے رکھن گے ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اللہ تانوں رسوا نہیں ہون دے گا جی۔ ایک شادی دا معاملہ ہی لے لو، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، اگر شادی دے اندر اپاں او اسلام نو اگے رکھ لیں گے نا تو کچھ وقتی طور پہ محسوس ہوئے گا میرا فلاں رشتہ دار رس گیا، میری خالہ، میری چاچی، میری ماسی، میری فلاں ناراض ہو گئی، لیکن چند دنوں دے بعد تانوں اون دا رزلٹ محبت چ ملے گا، او بھی تواڈے نال محبت کرن، اللہ محبت ڈالن والا۔ کوئی ایک جیڑا کام آنا اندے تو پہلے اپنا، میں ایک جگہ تے کیا میں کہا اگرچہ اسی نبی نو حاضر نہیں مانتے لیکن میں ایک دعوت دے کے جا رہا ہے کہ اپنا ہر معاملہ نبی دی بارگاہ چ لے کے جایا کرو، بس ادھر ہو کے دی آواز ہو جائے کر لو، نہیں ہوندی تو چھڑ دو، بس قصہ ختم۔ اپنی ہر گل نبی دی بارگاہ چ پیش کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نو وڈا مان لو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو وڈا مان لیا نا جدوں، تو اللہ نے قرآن چ کیا دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، او مومن ہو ہی نہیں سکتا اے پیغمبر مینوں تیری قسم، اللہ نے نبی دی قسم چکی، پورے قرآن چ کتے نہیں چکی، اے پیغمبر مینوں تیری قسم او بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جڑا تینوں وڈا نہ اپنے کما چ منے، اپنے فیصلے چ منے، تے ہر معاملہ کنے وال لٹانا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ پیش کرتے ہو، جو ادھر ہو کے ہو جائے آ مننا، لیکن نہیں ہسی پتہ کہڑا آ مننا و صدق نہ کرتے ہیں جڑا یورپ والوں آ جائے، جیویں دا لباس آ، جیویں دا رہن سہن آ، ادھروں رب کعبہ دی قسم جیڑی جیڑی شے آئے گی آمنا و صدقنا، آمنا و اطعنا، یورپ والوں جیڑی شے آ گئی آمنا و اطعنا فوراً سن لے تو تا رہن سہن طریقہ او سارے سکولاں دا سسٹم سارا او نظام، پھر باقاعدہ لکھا جاتا ایکسپورٹ فلاں فلاں، کیونکہ یورپ والوں نا لوگ پھر انہوں زیادہ ہوندے، آخر تے ٹائم زیادہ ہو گیا، ویسے میں معذرت کرنا چاہ رہا ہوں
ساتھی نے کہا 2 منٹ میں بلکہ 3 4 ہو گئے. اللہ پاک انہاں دی محبت نو قبول کرے. اللہ پاک اگر تانوں انہاں دی وجہ تو یا میری وجہ تو تکلیف ہوئی تے دوواں والوں سے معافی مانگ رہے ہیں, معذرت کرتے ہیں. دوسری گل قاری صاحب نے ذمہ لگائی سی کہ انشاءاللہ تعالی اس اتوار نو جی اگر 25 مینوں کوئی دے دیں اس اتوار نو پروگرام جڑا تقریب بخاری دا جی 19 فروری نو جی, تو اس حوالے نال اخراجات نے خرچے نے پھر بچہ نو فارغ بھی کرنا. بخاری دے تقریباً 8 طالب علم جڑا میرے کو ہو سکیا مینوں انہاں نے بکاں میرے ذمہ لائیاں, میں الحمدللہ انہاں نوں دے رہا. تے ہر ساتھی جڑا تواڈے چوں کوئی کھڑا ہو کے اللہ پاک انشاءاللہ اوندا ضائع نہیں ہون دے گا, تے یقین کرو اللہ رب العزت تانوں ان دے بدلے کئی جزاک اللہ جی, اللہ پاک قبول فرمائے جی. ساتھی کھڑے ہو کے انشاءاللہ سارے کوئی میں کئیاں دے ناماں تو واقف ہاں, کئیاں نوں میں نہیں جاندا. تے انکل جی پان تسی کھڑے ہو کے نا تھوڑا جہا وچوں پھر لو انہاں دے ساتھی جڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں انکل جی انہاں نوں کہو کہ ماشاءاللہ پاک قبول. ساتھی بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ یہ پروگرام ہوں تو تمہیں پتا اخراجات ویسے ہی مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تے مسجد دے نظام مدرسے دا اتنے الحمدللہ 200 تو اتنے بچے پڑھتے ہیں اور انہوں دا رہائش کھانا پینا 19 فروری جی انشاءاللہ تعالی. نہیں جی میں تو اتنے حاضر ہی نہیں ہونا جی, اور کئی نے آنا. سارے ساتھیاں کے گزارش ہے جی اللہ پاک تہاڈی محبت نو قبول فرمائے. اللہ پاک تہاڈا ایک ایک دیتا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے, اور دنیا تے بھی اللہ اوندا 70 گنا کر کے تانوں ریٹرن کرے, اور آخرت اللہ رب العزت کئی گنا اندی انشاءاللہ. ہن جمعہ جیڑا بھی پڑھایا نا الذین صرف 3 آیتاں دی تفسیر کراں گا. اوئے ہوئے کنے عظیم فرشتے ہیں, اور دعا دا طریقہ کی ہے یار. قرآن غور دی کتاب ہے رب کعبہ دی قسم, میں جتنے اس دعا نو پڑھیا نا انہاں کی کیتا ایمان پاورفل چیز ہے یار. ساری دنیا مل کے کفر, اللہ قرآن چ کہہ رہا ہے کہ ایمان ہے جدی چیز ہے. ان الذین کافروا وماتوا وهم کفار, کافر اس حالت جنہیں کفر کیتا اور کفر دی حالت چ مر گیا, اللہ کہہ رہا ہے کہ لن یقبل من احدہم ملء الارض ذهبا, او زمین پوری نو تھالی بنا کے تو سونے نہ بھر دیتی جائے تو اللہ نو فدیے چ دے تو اللہ کہنا میں قبول ہی نہیں کرنا. اللہ نو ان دے بدلے صرف ایک چیز چاہیے, ایمان. ایمان والے واسطے فرشتیاں دعا کرنی, تو دعا دا طریقہ کی ہونا سبحان اللہ. وہ انشاءاللہ جدوں ہن جمعہ آیا ان دے اندر 3 آیتاں دی تفسیر انشاءاللہ بیان کران گے. تے اللہ رب العزت تہاڈا ایک ایک دتا قبول کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اشهد یا